الحمد للہ رب العالمین نحمدہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ موت کو سمجھیں ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھیں ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے اور دین اسلام سے متعلقہ کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ہم تمام کا آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دنیا کے اندر کسی موضوع کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مسئلے کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی فلسفے کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت انسان اس کے اندر ہمیں مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک اپنی فکر ہوتی ہے، ہر بندے کے ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا نظریہ، اپنے افکار ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کا نظام شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر شاید آئندہ آنے والی پوری دنیا تک اسی طرح چلتا رہے گا کہ سارے انسانوں کا کسی ایک نقطے کے اوپر متفق ہونا یہ محال ہے، مشکل ہے۔ مختلف ذہن کے لوگ ہیں، مختلف ان کے مفادات ہوتے ہیں، مختلف ان کے نظریات ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اپنی اپنی آراء ہر مسئلے کے حوالے سے بنتی ہیں۔ لیکن دنیا کی ایک ایسی حقیقت آج بھی موجود ہے جو اس دنیا کی تاریخ کی ابتدا سے موجود تھی اور اس دنیا کی تاریخ کے آخری لمحے تک موجود رہے گی، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو، کوئی بہت بڑا دانا، فلسفی، علم و حکمت والا شخص ہو یا کوئی بہت ہی سادہ، کم علم اور ایک عام زندگی گزارنے والا انسان ہو، کوئی تاجر ہو یا نوکری پیشہ شخص ہو، الغرض مرد ہو یا عورت ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی فکر سے، کسی فلسفے سے، کسی نظریے سے، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، بلکہ کہنے دیجئے اس کا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس بات پر تمام انسان متفق نظر آتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم تمام کو مرنا ہے۔ بعد از موت کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس
پر تو اختلاف رائے موجود ہے، لیکن ایک دن اس زندگی کو ختم ہونا ہے، اس کے اوپر اس کائنات میں بسنے والے سارے کے سارے انسان وہ کم و بیش آج تک کی تاریخ پر تو متفق ہیں، یہاں تک کہ وہ احباب بھی جو کہ عرف کے اندر دہریے یا ایتھیسٹ کہلاتے ہیں اور خدا کی ذات کے انکاری یا منکر کہلاتے ہیں، کم از کم اس نظریے پر ان کا بھی عام انسانوں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے ساتھ اتفاق ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اور قرآن اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ اور جب قرآن موت کو ذائقہ کہہ رہا ہے تو ذائقے کا کمال یہ ہوتا ہے، ذائقے کے کریکٹرسٹکس کے اندر سے یہ ایک بات ہے کہ ذائقہ وہ وقتی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز چکھتے ہیں، وہ میٹھی ہو یا مرچوں والی ہو، وہ نمکین ہو یا سادی ہو، اس کا ذائقہ ایک مخصوص وقت تک ہماری زبان پر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس موت کے ذائقے کو چکھ لینے کے بعد تمہیں پھر ایک اور زندگی کی طرف سفر شروع کرنا ہے، جس زندگی کے اندر اس گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں تم سے باز و پرس کی جائے گی۔ اور وہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ جو قرآن نے ہم کو دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہم کو دیا ہے، وہ در حقیقت اسی بنیاد کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے اور اسی نقطے کو سمجھا بھی رہا ہے کہ موت وہ شام زندگی ضرور ہے، لیکن حقیقتاً وہ صبح دوام زندگی ہے، یعنی جو آئندہ آنے والی ایک دائمی زندگی ہے، یہ تمہیں اس محاذ یا اس دنیا سے منتقل کر کر تمہیں اس دنیا کے اندر لے جائے گی۔ اسی وجہ سے تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد آپ کے اصحاب گزرے، اور اصحاب کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، ان کے جتنے گروہ آئے، انہوں نے ہمیشہ اپنے وابستگان کو اور ہمیشہ اپنے متعلقین کو اس موت کے حوالے سے نہ صرف خبردار کیا، بلکہ ہمیشہ سے اللہ کے پیغام کے مطابق ان کو اس بارے میں آگاہی فراہم کی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تمہاری یہ سانسوں کی لڑیاں ٹوٹ جائیں گی، تو تمہیں اس کے بعد جس زندگی کی طرف جانا ہے اس زندگی کی ابھی سے تیاری کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ سے، ایک رستے سے گزر رہا تھا۔ فرماتے ہیں دیگر اصحاب خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے ساتھ موجود تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو ہریرہ میں تم کو اس دنیا کی حقیقت نہ بتاؤں؟ فرماتے میں نے عرضی خدا کے محبوب ضرور آگاہ فرمائے۔ فرماتے خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کوڑی یعنی کچرے دانی کی طرف لے گئے، جہاں پر کچرا پڑا ہوا تھا اور کچرا کنڈی بنی ہوئی تھی۔ فرماتے وہاں لے گئے، وہاں کچھ پھٹے پرانے کپڑے پڑے تھے، کچھ جانوروں کی لید گوبر پڑی ہوئی تھی۔ فرماتے کچھ لوگ رفع حاجت کے لیے بھی اس جگہ کو استعمال کرتے تھے، ان کا پیشاب و پخانہ بھی پڑا ہوا تھا۔ فرماتے اس کے ساتھ کچھ جانوروں کی ہڈیاں بھی وہاں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ انسانوں کی کھوپڑیاں بھی وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ فرماتے خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وہاں لے گئے اور لے جا کے فرمایا، ابو ہریرہ یہ جو تم کپڑے دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ شاہانہ لباس تھا جس کو پہن کر لوگ اکڑا کرتے تھے۔ یہ وہ شاہانہ لباس تھا
جس کو پہننے کے بعد انسان 10 مرتبہ آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتا تھا اور اپنے لباس کو کبھی ادھر سے صحیح کرتا تھا، کبھی ادھر سے صحیح کرتا تھا، کبھی اپنے آپ کو ایک انداز میں دیکھتا تھا، کبھی دوسرے انداز میں دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا، کوئی اور اس میں کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی نشان تو نہیں آ گیا۔ اس لباس کو حضرت انسان بڑا فخریہ پہنتا تھا۔ ابو ہریرہ دیکھو آج یہ لباس بوسیدہ ہو گیا ہے۔ فرماتے پھر خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ گوبر کے ڈھیر دیکھتے ہو؟ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ہاں خدا کے محبوب میں دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ وہ لذیذ کھانے تھے کہ جن کھانوں کی طلب کے اندر انسان نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیا تھا۔ جب ان کھانوں کو کھانے اور کمانے کا وقت آتا تھا تو انسان نہ حلت کے بارے میں سوچتا تھا، نہ حرمت کے بارے میں سوچتا تھا، نہ اس طرف فکر کرتا تھا کہ اللہ نے کس کھانے کو حلال کر رکھا ہے اور کس کھانے کو حرام کر رکھا ہے۔ فرماتے ابو ہریرہ ان کی خوشبوؤں سے انسان لذتوں کو حاصل کیا کرتا تھا۔ آج ان کھانوں کی حقیقت یہ ہے کہ گوبر کے ڈھیر پڑے تمہارے سامنے پڑے ہیں اور نہ کوئی ان کو سونگھنے والا ہے اور نہ کوئی ان کو کھانے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جو اصحاب رسول تھے ان کے اوپر گریہ طاری ہو گیا۔ کہتے ہیں لیکن خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر فرمایا ابو ہریرہ یہ انسانوں کی پڑی ہوئی کھوپڑیوں کو دیکھ رہے ہو؟ فرماتے ہم جانتے تھے کہ جب عرب کے اندر جنگیں ہوتی تھیں اور اس کے اندر لوگ مرتے تھے، ان کے لاشیں کٹتے تھے تو بعض اوقات ان کی کھوپڑیوں کو اٹھا کر ایسے پھینک دیا جاتا تھا، تو کچھ کھوپڑیاں وہاں بھی موجود تھیں۔ فرماتے ہم نے کہا خدا کے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، تو خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ وہ فخر سے اکڑی ہوئی کھوپڑیاں تھیں جن کو اپنی ذہانت پر، اپنی فطانت پر، اپنے فہم پر، اپنی فراست پر بڑا فخر اور گھمنڈ تھا کہ ہم جتنی شاندار ترکیب لگاتے ہیں کسی کی ترکیب ہمارے سامنے چلتی نہیں ہے۔ ہم جو بات فہم و ادراک سے سمجھ جاتے ہیں سامنے والا اس کا فہم و ادراک تک پہنچ نہیں سکتا۔ ابو ہریرہ یہ تکبر کی ماری ہوئی وہ کھوپڑیاں تھیں جو ہمیشہ جسموں پر تنی ہوئی رہتی تھیں، آج دیکھو اس موت نے ان کو کس حال کو پہنچا دیا ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام رونے لگ گئے، لیکن خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر فرمایا ابو ہریرہ یہ جانوروں کے جسموں کی ہڈیاں دیکھ رہے ہو، یہ ان گھوڑوں کی ہڈیاں ہیں جن کو تم سواری کے لیے بڑے فخر سے استعمال کیا کرتے تھے۔ تم ان گھوڑوں پر بیٹھتے، ان شاندار گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے، ان کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے تو اکڑتے تھے کہ میرے پاس دیکھو کیسا جانور ہے، میرا گھوڑا دیکھو کتنا مہنگا ہے، میری سواری تو دیکھو یہ کتنی شاندار اور اعلیٰ ہے، اس کی نسل ایسی ہے، یہ کھاتا یہ ہے، یہ پیتا یہ ہے، یہ چلتا ایسا ہے، اس کا یہ فضائل ہے، اس کے یہ معاملات ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ وہی تکبر بھری سواریاں تھیں جن پر تم جیسے اور ہم جیسے انسان تکبر کرتے تھے۔ ابو ہریرہ دیکھو آج اس موت نے ان ہڈیوں کو، ان گھوڑوں کو کس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم میں دیکھتا تھا سارے صحابہ کرام ایسے دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ گویا ان کو اپنی موت سب کو یاد آ گئی اور سامنے ہے، اور فرماتے خدا کے محبوب بھی یہ بات کر کر روتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ میرے بھائی میرے دوست، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب بھی کسی گھر کے اندر کوئی موت ہوتی ہے، کسی گھر میں کوئی میت ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس میت کی وجہ سے جو شخص جاتا ہے دنیا سے اس کے گھر والے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جیسے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو اس کی روح کو قبض کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اس روح کو اللہ کے پاس پہنچا کر واپس اسی جگہ واپس آ جاتے ہیں، اور آ کر ان گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم کس بات پر رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم جتنا رزق اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا اس نے پورا کھایا ہے، تم کس بات پہ رو رہے ہو؟
جتنا رزق اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا اس نے پورا کھایا ہے، جتنے لقمے اللہ نے اس کے نصیب میں لکھے تھے اس نے وہ سارے کھائے ہیں، جتنے پانی کے گھونٹ، پانی کی بوندیں اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی تھی اس نے وہ ساری پی ہیں، میں نے کمی نہیں کی۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی تم اللہ کے اس فیصلے پر روتے ہو تو آپ فرماتے ہیں پھر یاد رکھو میں اس گھر میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک تم میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ باقی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے نہیں مرنا، میرے باپ، میرے والد، میری والدہ وہ بوڑھی تھی یا دادا دادی بوڑھے تھے یا نانا نانی بوڑھے تھے، وہ تو چلے گئے، ابھی میری تو زندگی باقی ہے، تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے محترم، میرے عزیز، یاد رکھیے ہر بچہ جوان نہیں ہوتا، ہر بچہ جوان نہیں ہوتا، اور ہر جوان بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ جو یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بوڑھے ہو کر موت کی فکر کریں گے، جو یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بوڑھے ہو کر قبر کی تیاری کریں گے، جو یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد اپنی آخرت کے سفر کے بارے میں سوچیں گے، تو اس کو ضرور چاہیے کہ کچھ وقت کبھی قبرستان میں جا کر گزارا کرے، تاکہ اس کو قبرستان کے باہر موجود وہ لوگ آتے جاتے نظر آئیں کہ جو کبھی اپنی گود کے اندر معصوم بچوں کی لاشوں کو لے کر آتے ہیں، جو کبھی اپنے کاندھوں پر نوجوان لڑکوں کی لاشوں کو لے کر آتے ہیں، جو کبھی اپنے کاندھوں کے اوپر کسی طاقتور تاجر یا سپہ سالار کی لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ تو جتنا بھی طاقتور ہو جائے، تو جتنا بھی قوت والا ہو جائے، تیری قوت، تیری طاقت، تیرا ہمت، تیرا حوصلہ کتنا بھی کیوں نہ بڑھ جائے، ایک وقت آئے گا کہ یہ موت تجھے اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھ دے گی اور تجھے جکڑ کر رکھ دے گی، اور تجھے بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی بادشاہت فقط انسانوں تک نہیں تھی، بلکہ انسانوں کے علاوہ بھی دیگر مخلوقات آپ کی بادشاہت میں آپ کے تابع تھی۔ آپ ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں آپ کے حکم کو فالو کرتی تھیں، آپ جانوروں کو حکم دیتے، قرآن میں حدود کا پورا مشہور ذکر موجود ہے، ملکہ بلقیس کا پورا ذکر موجود ہے، وہ تمام کے تمام آپ کے احکامات کے تابع تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے درس دے رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نبی ان کو اللہ کی باتیں بتا رہا ہے، اللہ کا دین سکھا رہا ہے، اللہ کے احکامات بتا رہا ہے۔ درس مکمل ہوا، ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا، کانپتا ہوا آپ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضور آج آپ کے درس میں ایک عجیب و غریب شخص بیٹھا مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا، آج آپ کے درس میں ایک عجیب و غریب شخص تھا، وہ مجھے بڑے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت میری جان اس کے گھورنے سے نکل رہی تھی، میں پریشان ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ اسرائیل ہے جو لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ یہ بھی جس طرح اور لوگ آتے ہیں ہمارے درس میں تو اللہ کے فرشتے بھی آ کر بیٹھتے، تو اللہ کا فرشتہ اسرائیل بھی آیا تھا، یہ وہ تھا۔ تو آپ کے اس امتی نے فرمایا اللہ کے نبی جب وہ مجھے دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا میری جان نکل رہی ہے، میرے اوپر خوف طاری ہے۔ فرمایا پھر؟ فرمایا میں چاہتا ہوں آپ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہوا کو حکم دیں کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں پھینک دیں۔ خوف آتا ہے، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہندوستان کے کسی دور دراز علاقے میں پھینک دے، میں اس بندے سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے یہ بات سنی تو مسکرا دیے اور ہوا کو حکم دیا کہ اس امتی کو اٹھایا جائے اور ہندوستان پہنچا دیا جائے۔ ہوا نے حضرت کے حکم کو قبول کیا اور اس امتی کو لے گئی ہندوستان کے علاقے میں۔ کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مجلس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی پہلے کی طرح آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نبی درس دے رہا ہے، اللہ کی باتیں بتا رہا ہے، دین کے احکامات بتا رہا ہے، دین کی تعلیمات بتا رہا ہے۔ درس مکمل ہوا، آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا، اللہ کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ طاقتور ترین انبیاء کرام کے اندر آتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، خود بھی بادشاہ تھے. آپ نے فرمایا بھائی فلاں فلاں دن جب درس ہو رہا تھا تو آپ نے میرے فلاں امتی کو بڑا گھور کے دیکھا تھا، اور وہ بندہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا، میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دیں، میں تو ادھر نہیں رہنا چاہتا. وہ اللہ کا فرشتہ دیکھ رہا تھا، لگتا ہے روح قبض کر لے. تو کیا ماجرا ہے، کیوں دیکھ رہے تھے؟ حدیث شریف آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی بات یہ تھی کہ جس لمحے آپ درس دے رہے تھے نا، میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا کہ اس بندے کی روح کو ہندوستان کے فلاں علاقے سے قبض کرنا ہے. کہتے میں پریشان بیٹھا ہوں، یا اللہ تیرا بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے درس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ گھوڑا پکڑے گا، یہ خچر پکڑے گا، یہ اونٹ پکڑے گا، بہترین سے بہترین سواری لے لے گا، یہ ہندوستان پہنچ ہی نہیں سکتا. مجھے جو وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس کی روح قبض کرنی ہے، اس ٹائم تک یہ ہندوستان جا ہی نہیں سکتا. میں اس کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی تو روح قبض کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، روح ہندوستان سے نکالنی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ فرماتے ہیں یہ خود آیا آپ کی خدمت میں، خود عرض کی کہ حضور مجھے ہندوستان پہنچا دیں. کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، میں تو اللہ کے حکم پر جب اس مقام پر پہنچا، اللہ کی قسم میں نے اپنے سے پہلے اس کو اس مقام پر پایا. یہ وہاں موجود تھا، میں وہاں پہنچا، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور مجھے یہ پتہ لگ گیا اللہ نے جس شخص کے لیے جس مقام پر موت کو رکھا ہوا ہے، موت اس کو آ کر رہے گی. یہ وہاں پہنچا ہوا تھا، میں نے جان کو روح کو قبض کر لیا. میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی قبر کے پیٹ میں جانا ہے؟ پیسہ کمانے کے اندر، دولت کمانے کے اندر، دنیا بنانے کے اندر، دھن دولت جمع کرنے کے اندر، کاروبار بڑھانے کے اندر، نوکری کرنے کے اندر، جائیدادیں سنبھالنے کے اندر شاید اتنے مصروف اور اتنے مگن ہو گئے کہ میں اور آپ اس حقیقت کو ہی بھول گئے کہ مجھے اور آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے. آج ہم اپنی زندگی کی جو بھی پلاننگ کرتے ہیں اس کے اندر سب کچھ شامل ہوتا ہے. 5 سال کے بعد یہ کرنا ہے، 10 سال کے بعد یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ یہ پلاٹ خریدنا ہے، تو فلاں جگہ بلڈنگ بنا لینی ہے، تو آج فلانی گاڑی لینی ہے، تو کل اس کا سودا کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک درس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میں تم میں سے کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اپنا نیا گھر بنا رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کو اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کئی لوگ ہیں اپنے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں کہ ان کو نکاح کرنا ہے، ان کو نکاح کرنا نصیب نہیں ہوگا، موت اس سے پہلے ان کو چکھ لے گی. لیکن میں نے اور آپ نے اس موت کو ایسے بھلایا ہوا ہے جیسے کبھی آنی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے خدا کے محبوب نے فرمایا کہ اپنی لذتوں کو مقدر کرنے والی، مقدر قدر سے ہے یعنی خراب کر دینے والی، اپنی لذتوں کو مقدر کر دینے والی موت کو یاد رکھا کرو. جب زیادہ خوشیوں میں آ جاؤ، جب زیادہ ترنگ میں آ جاؤ، جب زیادہ مستی میں آ جاؤ تو اپنی موت کو یاد کر لیا کرو. قبر کے پیٹ میں جانا ہے، تمہاری خوشیوں کو مقدر کر دے گی. اور پھر خدا کے محبوب نے فرمایا کہ موت کی حقیقت کے بارے میں اگر جانور اتنا جان لیں جتنا تم جانتے ہو تو تمہیں روئے زمین کے اوپر کوئی فربا جانور کھانے کو نہیں ملے گا. ہم تو فربا ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو تگڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. خدا کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تمہیں حقیقت موت کا جس طرح سے ادراک ہے جانوروں کو ہو جائے تو تمہیں کوئی جانور فربا نہیں ملے گا، کیونکہ جب اس پر یہ خوف طاری ہو جائے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اس کے جسم میں گوشت کا اضافہ نہیں ہو سکے گا. موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے. موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت نے نہ چھوڑا خسرو نہ دارا،
اس سے تو سکندر سا فاتح بھی ہارا، موت نے نہ چھوڑا خسرو نہ دارا، اس سے تو سکندر سا فاتح بھی ہارا، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے کھیل بگاڑے موت نے، موت کا رکھ دھیان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی قبور میں جانے سے پہلے اس کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔